Assalamu alaikum, everybody. This is Shifam. We are live with Shifam, and I am your host, Rabia Aziz. It is Saturday. आधा महीना नवंबर का भी निकला जा रहा है. And इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं. We are in the middle of the second wave of the pandemic, COVID-19. Please احتیاط کریں. This is the time to really take care of ourselves, of our families. Mask پہنیے. Shifam is providing testing, which is for 4,500. آپ جا کے کسی بھی شفام لوکیلٹی کے لیے جا کے آپ وہاں سے اپنی ٹیسٹنگ کرا سکتے ہیں, یا پھر گھر بیٹھے اپنے ہی گھر کے انوائرمنٹ میں اینڈ سیکورٹی میں آپ گھر بیٹھے اپنی ٹیسٹنگ کروا سکتے ہیں for 5,000 rupees. And this is a promotional offer from Shifam. So please اس کا فائدہ اٹھائیے اور اپنی ٹیسٹنگ کروائیے اگر آپ کو کوئی بھی ایسے علامات فیل ہو رہے ہیں جو کہ کووڈ کے سمٹمز ہوں یا سائنس ہوں. آج ہمارے ساتھ we have a diabetic with us. She is an internal medicine specialist, and her name is Dr. Saira Kidwai. We are celebrating, or rather, we are raising awareness for World Diabetes Day, 14th November 2020. اینڈ جہاں پہ اتنی ساری چیزوں کی آگاہی ہو رہی ہے, ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ لوگوں تک اس سائلنٹ ڈیڈلی کلر ڈیزیز کے بارے میں بات کریں, وچ از ڈائبٹیز. ڈائبٹیز کیا ہے, کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, اینڈ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ. سب سے بڑی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان دا لاسٹ ڈیکیڈ پاکستان ہیز بیکم ناؤ دا فورتھ موسٹ important country in the world, not for any good reason, but because we have the highest rate of people with diabetes diagnosed in our country. Why is that? ہمارے ملک میں کیوں اتنی تیزی سے ڈائبٹیز پھیل رہا ہے, کیوں اتنی تیزی سے ڈائبٹیز بڑھ رہا ہے, کس قسم کی کمپلیکیشن ہوتی ہیں, وائی پاکستان رینکس فورتھ, اینڈ واٹ از ہیپننگ, واٹ از دس گلوبل فینومینا آف being diabetic, being diagnosed with diabetes and not being aware about diabetes. So let's take Dr. Saira with us online تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں اور ان سے پوچھ سکیں کہ یہ کیا بیماری ہے اور یہ اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں, اس کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں. And with all the things happening in 2020 with the pandemic, we want to fight more diseases accurately and with full awareness. So let's take Dr. Saira with us. Assalamu alaikum, Dr. Saira. وعلیکم السلام رابعہ, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر سائرا. آئی نو کہ آج کل ڈاکٹرس کی بہت پریشس اور بہت لمیٹڈ فری ٹائم ہوتا ہے, سو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں یہ اپنا وقت دیا. جی نو پرابلم رابعہ. ایکچولی we should but not only me but a lot of other physicians, they are involved in public awareness as regard diabetes, because you have rightly said so کہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے اور بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی جب یہ خاموش ہوتی ہے, اور اس کے بعد بھی جب کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. تو ہمیں اس کو پریونٹ کرنا, پریکاشنس لینا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے جتنی زیادہ آپ اویئرنیس لوگوں میں, لے مین میں اس کے ان میڈیاز کے تھرو پھیلائیں گے, اتنی زیادہ وہ اپنا زیادہ خیال رکھ سکیں گے. اور یہ جو آپ نے ابھی فگرز مینشن کیے ہیں کہ پاکستان ہیز بیکم دی فورتھ نیشن ہو ہیز گاٹ دا موسٹ پیپل ود ڈائبٹیز, اس کے فگر کو ہمیں یا تو یہیں پہ رکھنا ہے یا پہ نیچے لانا ہے تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے, اور بھی بہت ساری پرابلمز ہیں کہ ہم نے یہ والی چیز بھی اپنے پاس لے لی ہے. اینڈ اٹ از ڈویبل, اٹ از ویری مچ ڈویبل کہ ہم اس کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنے آپ کو اس طرح
آرگنائز کر لیں کہ ہم اپنے اس ریشو کو یا اس پرپورشن کو کم کر سکیں. Absolutely. And جو فگرز ہیں ڈاکٹر سائرہ وہ اتنے اسٹیگرنگ اینڈ اتنے ڈینجرس ساؤنڈ ہو رہے ہیں بیکاز لکھا ہے کہ now these are because آج اتنے ملٹیپل سپلیمنٹس آئے ہیں for awareness and for information. On World Diabetes Day, 693 million کی population is suspected to be growing by the year 2045. Yes. And it is also estimated that 49.7% of people are living with type 2 diabetes undiagnosed. So these are huge figures. And ایک اور بھی فگر ہے کہ around 17.1% of adult population in Pakistan is suffering from diabetes. And ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر کتنی قسمیں ہیں کیا ہیں. سو لیٹس گیٹ انٹو اٹ کہ how many types of diabetes are there and کیا ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. Can we prevent it? میں آپ کو ویسے کیٹیگوریکلی بتاؤں تو ڈائبٹیز جو ہے وہ ٹائپ 1 ٹائپ 2 اور گیسٹیشنل ڈائبٹیز اس کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ اٹس دیٹ ڈائبٹیز جس میں بیسیکلی یہ یا تو اگر آپ اس کو ایک امبریلا کے انڈر لے لیں تو تینوں طرح کی ڈائبٹیز میں یا تو انسولن کم ہو جاتی ہے ایبسنٹ ہو جاتی ہے یا پھر اس کی ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کم ختم یا ایبسنس ہونا تو یوزلی وہ والی اسٹیٹ آ گئی ہے جس میں آپ کے پاس انسولن ہے ہی نہیں. اور انسولن کا ہونا آپ کی باڈی میں بہت ضروری ہے بیکاز دا ہول شوگر لیولز ان یور باڈی از کنٹرول بائی انسولن. تو اگر آپ کے باڈی میں انسولن ہی نہیں ہے تو آپ کو بہت لازمی ہو گیا ہے انسولن لینا. دیٹ از کالڈ ٹائپ 1 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 ڈائبٹیز یوزلی بچوں میں ہوتی ہے کیونکہ کوئی ایسا فنومینا ان کی باڈی میں جنریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اینٹی باڈیز بنتی ہیں. اینٹی باڈیز دے ڈسٹروائے the cells that are producing insulin جو کہ آپ کے پینکریاز یا لبلبے میں ہوتی ہیں. تو وہ سارے سیلز جب ڈسٹروائے ہو جائیں گے گریجولی انسولن کا لیول ان کی باڈی میں کم ہوتا جائے گا. الٹیمیٹلی وہ لیول آ جاتا ہے کہ وہ ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے انسولن کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز یوزلی یا تو بچوں میں پریزنٹ ہوتی ہے یا ٹین ایج کے دنوں میں پریزنٹ ہوتی ہے اور اباؤٹ 20 ایئرس تک یہ بچے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کسی نہ کسی بہت ہی ایمرجنٹ سچویشن میں. بیکاز کسی کا بھی بچہ ہوگا وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ اس کے بچے کو اتنی جلدی جو ہے وہ ڈائبٹیز ہوگی. اٹس آلسو بیکاز آف دا لیک آف اویئرنیس کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے بچے کو شوگر ہو جائے گی اور شوگر بھی پریزنٹ اس طرح کرے گی ایکسیڈنٹلی کہ وہ ایک ایمرجنسی میں آ رہے ہوں گے ان کو کیٹوسس ہو چکا ہوگا. زیادہ تر پیرنٹس ایسے بچوں کے پیرنٹس میں سے ایک نہ ایک کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو اپنے بچوں کو بار بار اسکرین کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ پراپر ٹائم پہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اور ٹریٹمنٹ پہ شروع کراتے ہیں. اس طرح کی سچویشن ہی نہ آئے ایمرجنسی. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز از یوزلی ود چلڈرن اور ٹین ایجرز اینڈ وی ہیو ٹو ٹریٹ دیم ود انسولن. ضروری یہ سوچ لینا کہ ہم کسی طرح اس کو دوا پہ علاج کر لیں اس کا اور اس کو انسولن نہ لگانی پڑے اس بات کو سمجھنا انیشیلی بہت ضروری ہے. تو اس سے لائف بہت آسان ہو جاتی ہے. ادروائز وہ بار بار اس کو چھوڑتے ہیں پھر آتے ہیں مریض پھر چھوڑتے ہیں پھر آتے ہیں ہر دفعہ ایک نئی کمپلیکیشنس کے ساتھ. دیٹ از مور ڈیوسٹیٹنگ اینڈ اٹس ڈیمیجنگ یور آرگنس بیسکلی. تو ٹائپ 1 تو یہ ڈائبٹیز ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں یا تو انسولن کا لیول گریجولی کم ہوتا جاتا ہے اور کم ہونے کی وجہ سے یا انسولن کی آپ کی باڈی میں ریزسٹنس ہونے کی وجہ سے شوگرز کے لیول بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جو نارمل لیول ہونا چاہیے اس سے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کو سمٹمز آتے ہیں. سمٹمز جو ہیں وہ بعض اوقات اتنے مائلڈ ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں. ایک تو اگنورینس ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے ڈینائل. آپ چھوٹی موٹی تکلیفوں کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے نہیں ہیں. آپ کا اس میں یورین کا بہت زیادہ آنا ملٹیپل انفیکشنز بار بار یورین کے انفیکشنز ہونے وونڈز ہونے ان کا ہیل نہ ہونا
پیروں ہاتھوں میں سنسناہٹ ہونا، یہ سب چیزیں جو ہے، رات میں بار بار یورین پاس کرنے کے لیے اٹھنا، یہ سارے کمپلینٹس ہیں. فیمیلز میں انفیکشنز، یورینری ٹریک انفیکشنز، گائنیکولوجیکل ایشوز، یہ سب وجوہات ہیں یا سمٹمز ہیں جو کہ ڈائبٹیز کی طرف، شوگر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے. آپ 40 سال کے ہو گئے ہیں، آپ اوور ویٹ ہیں، تو آپ کو ضرور ہر 6 مہینے میں یا سال میں ایک دفعہ ضرور اپنا شوگر کا اسکرین کرانا ہوتا ہے، تاکہ کبھی بھی آپ کو ڈیولپ ہو. آپ کی ہسٹری ہے نہیں ہے، اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. آپ نے جانا ہے سیدھا ایک ٹیسٹ کرا لینا ہے، فاسٹنگ بلڈ شوگر یا رینڈم بلڈ شوگر. ضرور آپ اپنے آپ کو اسکرین کرائیں، یہ ریکمنڈیشن ہے ہر ایک کے لیے، خاص طور پہ ایشینس کے لیے. تو آپ اس کو ضرور اسکرین کرائیں. سمٹمس جیسے ڈیولپ ہوتے ہیں آپ اس کو اگنور کرتے ہیں. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا شوگر لیول آ جاتا ہے پازیٹیو، وہ ڈائبٹک ہو جاتا ہے یا امپیئرڈ ہوتا ہے، تو وہ ڈینائل میں رہتا ہے، یا یہ بات ایکسیپٹنس ہی نہیں آتی اسے کہ مجھے شوگر ہے. ادروائز اس کو پتہ ہے کہ مجھے پرہیز بھی کرنا پڑے گا، مجھے ہو سکتا ہے ڈاکٹر انسولین لکھ دے، تو وہ ان سب چیزوں سے ڈر کے اور یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ مجھے ڈائبٹیز ہے. اور جب وہ ایکسیپٹنس نہیں آتی تو پھر ٹریٹمنٹ بھی شروع نہیں ہو سکتی اس کی، کیونکہ اٹس ہز جاب دین ٹو اپروچ ڈاکٹر فزیشین اور اس کی کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز یہ والی ڈائبٹیز ہوتی ہے جو تھوڑا سا آپ کو ڈیلے پریزنٹ کرتی ہے. ٹائپ جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے وہ یوزلی وہ ڈائبٹیز ہے جو کہ حاملہ خواتین یا پریگنینسی میں آپ کو پتہ چلتی ہے. ان میں سے بہت ساری کیٹیگریز ہیں. کچھ تو فیمیلز وہ ہوتی ہیں جو کبھی اسکرین ہی نہیں ہوئی ہوتی، اور ایکچولی دے ہیو ٹائپ 2 diabetes which are diagnosed in their gestation because they are screened at that time. تو اس وقت ان کی ڈائگنوسس بنتی ہے، تو وہ پہلے سے ٹائپ 2 ڈائبٹک ہوتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں جو کہ یہ اسٹریس نہیں لے پا رہی ہوتی پریگنینسی کا، اور اس وقت وہ ان کو شوگر ہو جاتی ہے. تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں. تو اور اس وقت اب خیال رکھنا اس وقت شوگر کا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے جو ہے کمپلیکیشنز نہ صرف مدر کو ہو سکتے ہیں بلکہ پریگننٹ فیمیل کو ہو سکتے ہیں، بلکہ اس کی آبسٹیکٹرک کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. اور تھرڈلی یہ کہ اس کا اثر جو ہے وہ فیٹس پہ بھی پڑتا ہے بیفور برتھ، اور آفٹر ڈیورنگ لیبر بھی پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا شوگر کا لیول بہت ایکوریٹلی کنٹرول ہونا چاہیے تھرو آؤٹ دیئر پریگنینسی اینڈ ایٹ دا ٹائم آف دا لیبر. انفیکٹ پوسٹ پریگنینسی، پوسٹ پارٹم بھی ان کو ہم مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ شوگرز ان کو کتنی چل رہی ہیں ان کی، اور اس کے بعد 6 مہینے بعد، اور جب تک وہ بالکل ہی آپ اس کو نلیفائی نہ کر دیں کہ ہاں جی آپ کی گیسٹیشنل ڈائبٹیز اب ختم ہو چکی ہے، جب تک ایٹ لیسٹ اس کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ ہے صورتحال ٹائپ 1، ٹائپ 2 اور گیسٹیشنل ڈائبٹیز کی. اینڈ ٹائپ 1 جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو یوزلی کین اکر ان ایٹ اینی ایج، بٹ یوزلی بچوں میں یا ایڈولیسنس میں وہ دکھتی ہے. ٹائپ 2 لیس دین ڈائبٹیز 20 جو ہے، years yes. یس، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے جو موسٹلی انڈائگنوز جاتی ہے، دیٹ کین ہیپن ٹو ایڈلٹس. اینڈ جسٹیشنل حملہ ور مطلب pregnant women میں زیادہ دکھتی ہے. Before we get into gestational diabetes a little more, Dr. Zaira, میں ادھر تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی ہوں about the پاکستانی population کہ ایسے ایسے کیا وجوہات ہیں کہ ہم we are ranked 4th in the world as a country which is struggling to cope and contain diabetes as an illness. تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم کون سے فیکٹرز کے ساتھ بیٹل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ رینک کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، کچھ دن پہلے تک، کچھ سالوں، کچھ ڈیکیڈز پہلے تک پاکستان کا یہ حال نہیں تھا جو اب ہے سچویشن. اگر آپ ویسے لائف سٹائل کے اوپر تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا لائف سٹائل پچھلے 20 ایئرز میں بہت ڈراسٹیکلی چینج ہوا ہے. وی آر مور انٹو جنک فوڈس، وی آر مور انٹو سیڈنٹری لائف سٹائل، جو کہ پہلے ہمارے یہاں نہیں تھا. لوگوں میں چلنے کی، واک کرنے کی عادت تھی، لوگوں میں محنت کی عادت تھی، اور سوشل میڈیا اتنا ان نہیں ہوا تھا، ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھی. لیکن اس کا ایک جو ہمیں بینیفٹ ہوا ہے وہ تو یہ کہ ہم اب بہت ساری چیزوں میں دنیا کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ایک
اس کا ڈرا بیک یہ ہوا ہے کہ اب ہمارا لائف اسٹائل بہت سیڈنٹری ہو چکا ہے. ہمارے کھانے پینے کی عادتیں بھی بہت چینج ہو چکی ہیں. اب ہمارا میجر جو ایک آؤٹنگ ہے یا جن چیزوں میں ہم پلیزر فیل کرتے ہیں وہ زیادہ تر کھانا ہے. اور کھانے میں بھی بہت رچ فوڈس ہم انجوائے کرتے ہیں. ہمارا جو ہے وہ انٹیک آف فیٹی میلس, اسپائسی, آئلی, فرائڈ, چیز, everything which is loaded with all these things is more into our culture. تو ہم ان سب چیزوں کے اوپر بھی بہت گئے. تو ہم نے کھانا پینے, آپ کھانے کی آؤٹلیٹس دیکھ لیں آج کل باہر جا کے کہ بالکل. کتنا زیادہ اس کا رجحان ہے کہ آپ نے کھانا ہی باہر کا کھانا ہے. ایک تو اور پھر اتنا ورک آؤٹ بھی نہیں کرنا کہ وہ سب برن ہو جائے. تو ایک تو یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے. دوسرے اگر آپ دیکھیں اوبیسٹی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم جو ہے وہ گریجولی ہمارا بی ایم آئی یا ہمارا ویسٹ ہپ ریشو یا ہماری ایبڈومینل اوبیسٹی جو ہے یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے جو تھے وہ یہ حالات نہیں تھے. اسی لیے ہمارا کٹ آف پوائنٹ جو اوور ویٹ کا ہے یا اوبیسٹی کا ہے وہ بھی ہمارا یورپ کے مقابلے میں کم ہے. وائی؟ بیکاز ان کا جو ان کی اوبیسٹی کے جس لیول پہ وہ ڈائبٹیز اپنے اندر ان کے اندر آ جاتی ہے, ہمارے پاس اس کا کٹ آف لیول بہت کم ہے. اگر ان کی 90 ویسٹ ہونی چاہیے تو ہماری 80 ویسٹ سرکمفرنس ہونا چاہیے. ہمیں 80 ہی پہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا ایک جینیٹک فارمولا ہے کہ ہمیں جو ہے ہم کم اوبیز بھی ہوں گے, ہم جلدی سے ڈائبٹیز کو اکوائر کر لیں گے. تو کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں یا ہمارا جینیٹک میک اپ اس جینو ٹائپ اس طرح کا ہے ایشین پاپولیشن کا. اور یہ ایک پبلش ڈیٹا میں بہت سارے آپ کے یہ ساری چیزیں شیئر ہوئی ہیں کہ آپ کی جو جینو ٹائپ ہے اٹس مور پرون ٹو ڈیولپ ڈائبٹیز ایٹ مچ لیسر ویٹ ایٹ مچ لیس ویسٹ ریشو. ہمارا کچھ جینیٹک میک اپ ایسا ہے. تو اس لیے ہمیں اور زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف. جتنا ہمارا انکلینیشن کھانے پینے اور اس لائف اسٹائل کی طرف ہوگا اتنی زیادہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ ہمارے ملک میں ڈائبٹیز پریویلنٹ ہو جائے گی. تو ہمیں ان سے زیادہ کوشش رہنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے جو ہمارا نمبر ایک دم 10 سے 7 اور 7 سے ایک دم سے 4 پہ چلا گیا. اور اب ہماری پاپولیشن, ہمارا ملک دیکھیں, اس کا سائز دیکھیں, اس کی پاپولیشن دیکھیں, یو ایس دیکھیں, آپ انگلینڈ دیکھیں, رشیا دیکھیں, ان کا سائز, ان کی پاپولیشن, چائنا دیکھیں. لیکن آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے آ کے جہاں بڑے بڑے ملک بھی نہیں ہیں, بڑی بڑی پاپولیشنس بھی نہیں. اتنے سے ہمارا ملک میں اتنی ایک تو زیادہ پاپولیشن ہے اور پھر وہ پاپولیشن پرون ہو رہی ہے سب سے زیادہ فار ایکوائرنگ ڈائبٹیز, جس کو ہم فائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت لیس ریسورسز ہیں. نہ ہمارے پاس بجٹ ہے, نہ ہمارے پاس میڈیکل ایڈ ہے اتنی کہ ہم اس کو کیٹر کر سکیں. اینڈ اسی گفتگو سے ہم اس اس ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکریننگ. سو نیونیٹل ڈائبٹیز جسے کہتے ہیں, جو بہت ایک ریئر, بیبیز آر ریئرلی بورن ود ڈائبٹیز, رائٹ. لیکن ہمارے یہاں کیوں ایسا ہے کہ ارلی اسکریننگ نہیں اویلیبل, یا چائلڈہڈ اسکریننگ اویلیبل نہیں ہے تاکہ زیادہ پیرنٹس جا کے اسکرین کروا سکیں اپنے بچوں کو. ہاں, یہ دس از دا نیڈ آف دا ڈے ایکچولی, اسپیشلی the newborns which are being born to a person who's already having diabetes. کیونکہ آپ جب گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے تو ان میں سے ان خواتین کو, کچھ کی تو پرانی ڈائبٹیز چل رہی ہوتی ہے جو انڈائگنوزڈ ہوتی ہے, ان خواتین کو بھی آپ گیسٹیشنل کر کے چھوڑ نہیں سکتے, بیکاز 1/3 of them will continue with their diabetes which is already they are having. 1/3 of them will be all right, and 1/3 of them will develop diabetes in their future. ٹھیک ہے. اور جو اسٹڈیز آئی ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ کچھ جو بچے ہیں, kids that are born to diabetic females, they are more prone to develop diabetes later on in their lives. ایک تو وہ بچے جو ہیں بعض اوقات بہت اوور ویٹ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں because of the high sugar levels in their mothers.
تو وہ بچے بہت زیادہ اوبیس پیدا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اوور ویٹ پیدا ہو رہا ہے، تو شروع ہی سے ان کے پینکریاس پہ بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے انسولین کا کے پروڈیوس کرنے کا. ظاہر ہے جب وہ جتنے اوبیس ہوں گے اتنی زیادہ ان کی اور شوگر کی لیولس ہائی ہوں گے اتنا زیادہ ان کو انسولین بھی چاہیے ہوگی. تو وہ شوگر برڈن جو ہوتا ہے ان کا وہ انسولین کو برن آؤٹ کر دیتا ہے اور پھر لیٹر آن دے ول ڈیولپ ڈائبٹیز. تو ان کے اس کے بعد بھی ان کو اسکریننگ کی چاہیے. ابھی تک ہمارے پاس ایک چینلائز فارمولا نہیں آیا کہ ہمیں کس طرح اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ہمیں ان کو فالو پہ بلانا ہے اور پھر ان کو کس طرح اسکرین کرنا ہے ایٹ واٹ ایج اینڈ وچ منتھس اینڈ دین لیٹر آن. لیکن یہ ہمیں اپنے پروگرام میں شامل کرنی پڑیں گی چیزیں، ان کو چینلائز کرنا پڑے گا تاکہ پھر ہمیں ارلی ایج پہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں اور پھر وہ چیزیں نہ ہوں، وہ کمپلیکیشنز نہ ہوں جو کہ پھر پیرنٹس کے لیے بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوتی ہیں لیٹر آن. اینڈ یہاں پہ ڈاکٹر سائرہ ایک اور بات جو ہم کریں گے، جیسے کہ آج ہم اویئرنیس ریز کر رہے ہیں اباؤٹ ڈائبٹیز اینڈ دا کائنڈس آف ڈائبٹیز اینڈ دا پرابلمز اینڈ ایشوز ریلیٹڈ ٹو diabetic lifestyle. Um, Diabetes can be prevented and then treated through various measures. لیکن یہاں پہ بہت ضروری ہے، جیسے کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ پریگننسی کے اندر کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. جو خواتین جو ڈائبیٹک ہوتی ہیں ان کے اندر ہائی بی پی ہو سکتا ہے، مس کیریجز ہو سکتی ہیں، اسٹل برتھس ہو سکتی ہیں، برتھ ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں. اینڈ دین اگین جیسے کہ آپ نے مینشن کرا کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ٹو ڈائبیٹک ممز، ان کے یا جو ہو ہیو جیسٹیشنل ڈائبٹیز، ان کے بچوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اینڈ کس قسم کے فالو اپس ماں باپ کو بھی، ماؤں کو بھی آگاہی دینی چاہیے کہ یہ فالو اپ ہے، اپنے بچے کے لیے یہ کرو، ہیلدی ڈائٹ رکھو، اس کی فٹنس کی طرف توجہ دو. So we yes, absolutely, we need to have not just a provincial but a national kind of a program with there is a Diabetic Association of Pakistan, DAP کے نام سے, which is also affiliated with the International Diabetes Federation, IDF. تو جب آپ کے پاس نیو مدرز آتی ہیں، کبھی آپ نے اس طرح کا دیکھا ہے کہ the children very quickly suffer or inherit their mother's diabetes? ہاں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے بچے وہی ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی پریزنٹ کر جاتے ہیں، اور کیونکہ ماں باپ کو اویئرنیس نہیں ہوتی اس لیے وہ کمپلیکیشنس میں آتے ہیں. وہ ویٹ لاس کر رہے ہوتے ہیں بہت تیزی سے، پیاس بہت لگتی ہے ان کو، بعض اوقات بیڈ ویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے بیکاز دے ہیو ٹو یورینیٹ مینی ٹائمز ان دا نائٹ اینڈ دے آر ناٹ اٹس ناٹ ایزیلی ہینڈل. تو اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ہی وہ اگر اس وقت کیٹر نہ ہو جائیں اس وقت سمٹمس کے وقت، تو وہ ڈائبٹک کیٹوسیڈوسس کے ساتھ آتے ہیں جو کہ بہت ہی ایمرجنٹ سچویشن ہے، جس میں ایک دم سے بہت ہائی لیولز آف شوگر، کیونکہ انفیکشن وغیرہ کے ساتھ شوگرز بڑھ جاتی ہیں تو کبھی بھی ان کو کوئی انفیکشن ہو، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو وہ آتے ہیں DK کے ساتھ یا ڈائبٹک کیٹوسیڈوسس کے ساتھ، جس میں شدید پیٹ میں درد ہونا، سانس پھولنا شروع ہو جانا بیکاز آف دا ایسیڈوسس، اور ڈس اورینٹیشن شروع ہو جاتی ہے، یورینیٹ بہت جلدی کرتے ہیں. تو یہ ایمرجنٹ سچویشن ہے، ایمرجنسی سچویشن ہے. اس میں پیرنٹس بچوں کو لا رہے ہوتے ہیں، ویٹ لاس بہت ہو چکا ہوتا ہے ان کا اس وقت ان کو شدید ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو جلدی جلدی آپ ری ہائیڈریٹ کریں، ان کو انسولین بھی دیں، آپ کو پوٹاشیم بھی ریپلیس کریں، اور فلوئڈ الیکٹرولائٹ سب امبیلنس ہو جاتی ہے. تو اس وقت اگر آپ نے شروع ہی میں سمٹمس کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور ان کو انسولین دے دی، پیرنٹس کو بھی سمجھا دیا، بچوں کو بھی سمجھا دیا، تو پھر یہ کمپلیکیشنس کی طرف نہیں جاتے. یہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے سمٹمس کے بارے میں اویئرنیس اگر ہم پیرنٹس کو دیں گے ایٹ این ارلی اسٹیج. ابھی سے اگر ہم اسکولس میں ہی شروع کر دیں تو انہی بچوں نے بعد میں جا کے پیرنٹس بننا ہوتا ہے، یہی ایڈلٹس بنتے ہیں. تو پھر آٹومیٹکلی وہ چیز ہمارے پورے معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ ایسے ہی ہو جائے گی جیسے نارمل ایک بیہیویئر ہے یا بہت ساری چیزوں کے بارے میں نو ہاؤ ہے. ان کو سمجھ آ جائے گی تو وہ پہچاننے شروع کریں گے ایٹ لیسٹ ان چیزوں کو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس کو ایز اے کائنڈ آف فیٹ یا اسٹگما نہیں سمجھیں گے، بالکل. کیونکہ اور بیماری کو لوگ جو ہیں وہ اسٹگما سمجھنے لگتے ہیں تو وہ پھر بیماری نہیں رہ جاتی، بجائے اس کے کہ ہم اس کو
ایک اچھی طریقے سے ہینڈل کریں، ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، انکریج کریں. جب آپ اس پہ اسٹگما لگا دیں گے تو وہ اپنی بیماری کو چھپانا شروع کر دے گا، اپنی انسولن کو، اپنے انسولن کے انجیکشنز کو چھپانا شروع کر دے گا، اس کو نہیں لگائے گا پبلکلی، اور پھر ادھر ہی سے مس مینجمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اینڈ آپ نے بات کری اسٹگما کی ڈاکٹر سارا، جو پاکستانی معاشرے میں تو بہت ساری چیزوں سے کنیکٹڈ ہے. لیکن میری ایک بچپن کی دوست ہے، وہ اس کے جو انسولن کے انجیکشنز تھے، ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پین کی طرح ہوتے تھے. اینڈ وہ بالکل. کہتی تھی یہ پین کی طرح ابھی اویلیبل نہیں ہے ادھر، یہ باہر سے آتے ہیں. ناؤ شی واز پریولیجڈ ایگزیکٹلی. انف کہ وہ باہر سے آتے تھے. اینڈ ہم اسے دیکھتے تھے کہ وہ دن میں اس کا ایک شاٹ لگ رہا ہے یا 2 شاٹ، اینڈ دین وہ بڑے آرام سے خود ہی اپنے آپ کو لگا لیتی تھی. بالکل اینڈ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ واو، آپ اپنے آپ کو خود آپ اپنے ڈوز لگا رہے ایڈمنسٹر فل کر کر رہے لیتی ہو. ہیں بٹ ایگزیکٹلی. اٹ واز سچ اے نارمل تھنگ، اٹ واز سو کنوینئنٹلی نارمل، بیکاز ایک بچہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا، اس کی باڈی کو کیا نیڈ ہے. اینڈ یہیں پہ جب ہم اسٹگما کی بات کر رہے ہیں، کتنے سارے بچے بیکاز اپنی بیماری کو چھپا رہے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کی شیلڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم دے آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ گڈ فار دیم. وہ ان کو چھپا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے بچے کو ڈائبٹیز نہیں ہے، کیونکہ بالکل. ایک کانوں کے اندر ایک کانٹے کی طرح سنتا ہے کہ کیا تمہارا بچہ ڈائبیٹک ہے. تو وائی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہر چیز کے ساتھ ایک خصوصاً اسٹگما یا ٹراما ایک لگا دیا جاتا ہے ٹیبو کی طرح. اینڈ وی آر ناٹ گونا ڈسکس کہ ہم اس کو کس طرح اس وقت فائٹ کریں گے، بیکاز دس از اے لانگ لانگ ڈسکشن. لیکن کمنگ ٹو ورڈس، ایک چیز میں ایڈ کر دوں رابعہ کہ بہت ساری چیزیں ہم انسان ہی ہیں، اور انسان کا دماغ صرف کنونس، ایک آپ کی کنونسنگ پاور ہوتی ہے. آپ صرف اس بندے کو انکریج صرف اس کو کنونس کر کے کر سکتے ہیں. جب تک آپ اس کے پیرنٹس کو کنونس نہیں کر لیں گے کہ جی آپ کے ساتھ کچھ نہیں ایسا ایب نارمل چیز ہوئی ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اس کو اپرچونٹی، اس کو موقع تو دیں کہ اپنے آپ کو ہینڈل کریں. انکریج دیم آلویز، شو دیم ہاؤ دی بریو دے آر. صرف ہم اس کو کنونس جب تک نہیں کر لیتے ماں باپ کو اور بچے کو، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ بچہ کنونس ہو جائے، جیسے آپ اپنی فرینڈ کی مثال دے رہی ہیں، شی وڈ ہیو بین تھاٹ ٹو بی ویری بریو. ظاہر ہے ایک بچی ہے، وہ اپنا لنچ نکال کے کھا رہی ہے، اس سے پہلے اس نے پین نکال کے اپنے آپ کو شارٹ لگانا ہے. تو دس از ویری، ایک دوسرے لوگ تو اس کو اس طرح دیکھتے ہوں گے جیسے وہ ہیروئک ایکٹ ہے جس کو وہ کر رہی ہے. اور اینڈ لیونگ اے نارمل لائف اسٹائل، آپ کو خود پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنے سیلیبریٹیز ہیں اور کتنے پلیئرز ہیں جو کہ انسولین پہ تھے اور رہے اور پورا اپنا ٹینیور پورا کر کے نکلے ہیں، اتنے کامیاب ہوئے. تو اٹ از ویری مچ ڈوئبل دیز تھنگس. اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ اب ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے یا بہت کیا ہو گیا میرے ساتھ. اس کے ساتھ ایک نارمل ہیلتھی لائف اسٹائل بھی گزار سکتے ہیں اور نارمل لائف ایکسپیکٹینسی بھی رہ سکتی ہے. اینڈ آپ اپنی سچویشن کے باعث دوسروں کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بالکل. آئی واز بورن ود اٹ، یا یہ میرے ساتھ، یہ آئی واز ڈائگنوز ود اٹ، لیکن اٹس انڈر کنٹرول. میں اٹ از فلی انڈر مائی کنٹرول، آئی ایم ان کنٹرول آف دس. اینڈ یس. ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ بیکاز اٹ کین ہیپن ٹو اینی ون. ٹو اینی ون. رائٹ. تو اگین میری دوست کا نام ماہین ہے. ماہین، یو آر مائی ہیرو بیکاز یو آر دا پرسن جس نے مجھے نالج دی اور بتایا اور سکھایا کہ ہاؤ نارمل اٹ از. کمنگ ٹو ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ڈاکٹر سائرہ، جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو بہت جگہ پہ لائف ایکسپیکٹنسی، Type 2 diabetes, if not taken care of properly, can reduce your life expectancy by almost 10 years. تو یس. جب ہم اپنے جو بھی ویورز ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو اگر ہم امپورٹنس بتا سکیں آف، جیسے کہ آپ نے ارلی انٹروینشن کی امپورٹنس بتائی، ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو بی ان ریگولیشن آف یور ڈوزیج اینڈ ہیو یور ٹیسٹنگ ڈن، اینڈ کتنی فریکوینٹلی آپ کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے.
اچھا، یوزلی ہم پیشنٹس کو گائڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ڈائبٹیز ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو کہیں گے کہ میری بہت ہلکی سی ڈائبٹیز ہے. دے ڈونٹ بادر ٹو مانیٹر their شوگر لیولس ریگولرلی اور فالو اپ پہ بھی نہیں جاتے پیشنٹس. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو دے دی ہوتی ہے دوا، فزیشینس نے، اور دوا کھا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس ہم نے دوا کھا لی ہے تو وہ کافی ہے. بات یہ ہے کہ دوا تو ہم نے دی ہے پیشنٹس کو، لیکن ہم نے دوا کیوں دی ہے؟ تاکہ ان کے شوگر لیولز جو ایک نارمل شوگر لیول کے برابر ہیں اس تک ہمیں لانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں دوا تو دے دیے لیکن آپ فالو اپ پہ نہیں جا رہے اور آپ کی شوگر جا رہی ہے 300 400 میں، اور آپ صرف اس لیے مطمئن ہیں کہ آپ نے دوا کھا لی. ہمارا ایک ٹارگیٹ سیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی فاسٹنگ شوگر جو ہے وہ 100 تک چاہیے، 110 تک چاہیے. ہمیں آپ کی پوسٹ پرینڈیل کھانے کے بعد والی، کھانے کے 2 گھنٹے بعد والی شوگر جو ہے وہ 180 تک چاہیے، 160 200 سے زیادہ نہیں جانی چاہیے. تو ہم نے یہ ٹارگیٹ سیٹ کیا، ہمیں انہی ٹارگیٹس پہ پیشنٹ کو لانا ہے تاکہ وہ آئندہ چند سالوں میں کوئی کمپلیکیشنز ڈیولپ نہ کریں. بیکاز اگر بہت دن تک ان کے شوگر لیولز ان ٹارگیٹس کو نہیں ریچ کرتے اور ان سے اوپر رہتے ہیں تو یہ سارے شوگرز جو ہیں یہ ان کی خون کی شریانوں کو بلاک کرنا شروع کرتے ہیں، ڈیمیج کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر پلاک فارمیشن ہوتی ہے، فیٹی ڈپوزیشن ہوتی ہے، اور پھر یہی چیزیں آگے جا کے اسٹروک کرتی ہیں، ہارٹ اٹیک، کارڈیک اے سی ایس کے پیشنٹس آتے ہیں، ایم آئی ہو جاتا ہے ان کو. پھر یہ بہت سلولی آپ کے ویژن کو متاثر کریں گی کیونکہ آرٹریز جو جا رہی ہیں شریانے آنکھوں میں، گردوں میں، یہ سب بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کی ویژن کم ہو جائے گی، آپ کا کڈنی افیکٹ ہوگا، آپ کی پیریفریز میں یا ہاتھوں اور پاؤں میں سنسناہٹ، اور وہاں پہ خون کا دورہ چیزیں کرونیکلی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. اس وقت پیشنٹ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ یہی سمجھتا ہے ہم ٹھیک ہیں. وہ زیادہ تر ہم سے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، کوئی سمٹم ہی نہیں آ رہا، تو ٹھیک ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے. لیکن گریجولی یہ اسی لیے اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں، بیکاز you don't know what is happening to your body. You will know when the thing is done. It's done with. جب آپ کو پتہ چلے گا، جب واقعی میں ایک دن ہوگا آپ کو ایم آئی ہو رہا ہوگا، جائنا ہو رہا ہوگا، تب پتہ چل رہا ہوگا. تو اس لیے بیٹر ٹو بی کاشیس، تاکہ جو ہے شروع میں آپ پریونٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ جب کام ہو جائے، کوئی ایک چیز آپ کی باڈی کی ڈیمیج ہو جائے، اس وقت آپ کو خیال آئے. تو شوگر کے لیولس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. یہ کرونیکلی آپ کی باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے. دوسری بات یہ کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں پیشنٹس میں جو کہ ایکیوٹ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے شوگر کا بہت زیادہ گر جانا یا پھر شوگر کا بہت زیادہ ہائی ہو جانا. اس کے لیے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز ہوتا ہی ہے کہ وہ دوا کھا لیتے ہیں یا انسولن لگا لیتے ہیں اور ساتھ میں کھانا نہیں کھاتے. کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ جو آپ نے دوا لی ہے یا اورل ہائپوگلائسیمکس لی ہیں، وہ آپ کے شوگر کے لیول کو کم کرنے کے لیے لیے ہوئے ہیں. وہ نارمل شوگر لیول کو اور نیچے لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بے ہوشی جیسی اور غنود کی بہت شدید کمزوری یا آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، گر جانا کہیں بھی اچانک، یہ سب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ بہت ایکیوٹ ایمرجنسی ہوتی ہے. پیشنٹس کو ہم گائڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ضرور رکھیں. بعض لوگ ایکسرسائز کر لیتے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے کوئی بھی اسنیک نہیں لیا ہوا ہوتا، انسولین لگائی ہوئی ہوتی ہے، ان کی شوگر سے اچانک سے ڈپ کرتی ہے. تو ان کو ان سب چیزوں کے لیے پورا ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. That's why we have to give more time to a diabetic patient. Not only us, diabetic educators ہیں، nurses ہیں who are trained to educate the patients، تاکہ جو ہے وہ کسی بھی کمپلیکیشن کے اندر لینڈ نہ ہو پیشنٹ ہمارا. ایک دو سیٹنگز ان کو اتنی اچھی طرح آپ دے دیں تاکہ انہیں اپنی بیماری کے لیے ساری معلومات مل جائیں. یہ اویئرنیس سیشنز بہت ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ریٹن مٹیریل ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہیلپ لائنز ہوتی ہیں جس میں وہ کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے، اب کیا کریں.
اینڈ ہیلپ لائنس کی جب آپ بات کر رہی ہیں تو ہم یہ بھی بتاتے چلیں ٹو آل دا ویورز ہو آر ٹیونڈ ان رائٹ ناؤ اینڈ ول بی ٹیوننگ ان لیٹر کہ ڈاکٹر سائرہ بھی میٹروپولس ہیلتھ سے تعلق واقعیت رکھتی ہیں اینڈ میٹروپولس ہیلتھ جو ہیں they will be conducting free diabetes clinics November 16th and November 18th between 6 p.m. and 8 p.m. Shifam platform and Metropolis Health کے اوپر یہ ساری ڈیٹیلز اویلیبل ہیں بٹ فری ڈائبٹیز کلینکس کی جو ایک فیل ہے آپ کے لیے یہ اتنی ساری لاٹ آف ٹائمز ڈاکٹر سائرہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی فری کلینک ہو رہا ہے یا کوئی فری معلومات دی جا رہی ہے تو لوگ وہ اس کو امپورٹنٹ یا اس کی اہمیت نہیں ان کو پتہ ہوتی وہ کہتے ہیں نہیں یہ اگر مفت میں مل رہا ہے تو اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ فائن پرنٹ میں کوئی پرابلم ہوگا تو اٹ از ویری امپورٹنٹ یہ فری کلینکس یہ فری کیمپس جو ہوتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے قائم کیے جاتے ہیں اینڈ آرگنائز کیے جاتے ہیں تو پلیز take the opportunity and utilize them. Dr. Saira, there is also a question and the question is can some diabetes medications amplify the immune response to COVID-19? چونکہ ہم اس وقت پینڈیمک میں تو I think this is a very relevant question for us. Amplify what? Can some diabetes medications amplify the immune response to COVID-19? Immune response to COVID-19 ہماری کچھ ریکمنڈیشنز جو آئی ہیں جیسے کووڈ پینڈیمک کے خلاف اور آلدو کے ریکمنڈیشنز بھی بہت آلٹر کری بیکاز the researchers and scientists are still in the process of knowing about this new pandemic. تو بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ بی کاشیس ٹو یوز دیز میڈیکیشنز وائل ہیونگ اے کووڈ-19 انفیکشن. تو انہوں نے کچھ اس طرح کی دواؤں کے بارے میں وارن کیا تھا پہلے. انسولن آپ لے سکتے ہیں اور انسولن جو ہے وہ لینی بھی چاہیے کیونکہ کووڈ-19 کا انفیکشن ایسا ہے کہ وہ کسی بھی انفیکشن میں ہم زیادہ تر پیشنٹس کو دواؤں سے انسولن کی طرف لے آتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمیں ایک بیٹر کنٹرول آف شوگرس چاہیے ہوتا ہے تاکہ پیشنٹ جلد سے جلد صحت یاب ہو سکے. تو یس اٹ کین موڈیفائی دا امیون میکینزم. تو وہ ضروری ہے کہ آپ اپنے فزیشین سے اس وقت جو بھی آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے اس سے آپ بتائیں کہ میں یہ میڈیکیشن لے رہا ہوں تو وہ آپ اس میں سے آپ کو کریکٹ کر دیں گے کہ آپ نے یہ لینا ہے اور یہ نہیں لینا. ڈاکٹر سائرہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 19 ملین کیسز ہیں آف پیپل ہو آر لیونگ. I don't like to use the word suffering because living کے اندر ایک نارمل سی آ جاتی ہے اس ورڈ میں اس illness کے لیے ایک ڈیزیز کے لیے. And 19 million cases are a lot in terms of thinking کہ ہماری پاپولیشن کیا ہے اور ہمارے لوگ we are ranging from adolescent, childhood, adolescent, gestational, adult and elderly ایجز کے اندر ایج بریکٹس کے اندر. when we talk about ہم نے ابھی بات کری اباؤٹ ٹیسٹ کنٹرولز چیکس کیونکہ ڈائبٹیز اگین کین بی پریونٹڈ کین بی ٹریٹڈ. جب ہم میڈیسن کی بات کرتے ہیں اس وقت how much has Pakistan advanced or how much do we still need to advance to acquire اس قسم کی medication which is available world over for diabetic patients? دیکھیے میڈیکیشن تو ہمارے پاس کافی موجود ہیں جو کہ مطلب ہے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ چل رہی ہیں. اوول ہے ہائپوگلائسیمکس اس کے بہت سارے گروپس ہیں جو کہ اورل میڈیکیشنز ہیں جو کہ ہم ان کے اوپر گلپٹنز ہیں اور سیکریٹوز اور دوسرے والے مینفارمن ہے اور بھی ہمارے پاس آئی ہیں تھائزولینیڈیونز ہے. اب ہمارے پاس دوسری گلیفازونز بھی آ گئی ہیں. لیکن ہمارے پاس جو انسولنس ہیں ان کے ماڈیفائڈ فارمز جو زیادہ سے زیادہ ریسرچ برانڈز اور ایڈوانس فارمز آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں یہاں تک پہنچ چکے ہیں
لیکن بعض اوقات وہ افورڈیبل پرائسز میں نہیں ہوتے. ایک ریگولر انسولین ہمارے پاس جو مل رہی ہے وہ تو پھر بھی اپروچیبل ہوتی ہے. فار جب ہم کہتے ہیں نا کہ کیئر گیونگ ٹو پاپولیشن، تو پھر ہمیں ہر ایک کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. ہم اس وقت ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے جو کہ بہت 0.05%، 0.04% ہیں، جو کہ آپ کی ہر طرح کی میڈیکیشن کو افورڈ کر سکتے ہیں. اس وقت ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی سفر کر رہے ہیں ڈائبٹیز، کیا وہ کہیں ریموٹ علاقے میں موجود ہے، کیا اس تک ہماری میڈیکیشن یا ہمارا پین یا ہماری جو ماڈیفائڈ فارم ایڈوانس فارم آف ساری برانڈیڈ انسولینس آ چکی ہیں وہاں تک پہنچیں گی، کیا وہاں پہ بجلی ہے، کیا وہ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ والی چیزیں جو ہے یہ گورنمنٹ لیول کی بات ہے، گورننگ باڈیز کی بات ہے کہ وہ وہاں تک کس طرح ساری سہولتیں پہنچائیں گی. لیکن ریگولر انسولین مل چکی ہے، پہنچ چکی ہے، پینس بہت سارے اویلیبل ہیں، بٹ اسٹل ابھی کچھ چیزیں ہیں جو نہیں بھی پہنچ چکی. اور افورڈیبلٹی کی بات ہے نا، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو افورڈیبل ہیں، انسولین افورڈیبل ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کو سبسڈائزڈ پرائسز پہ انسولین پرووائڈ کرتے ہیں. بہت سارے فلینتھروپسٹ ادارے ایسے بھی ہیں جو کہ ان کو مفت بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن اسٹل ناٹ فار ایچ اینڈ ایوری پرسن ان دس پاپولیشن. یہ تو ابھی تک ہے چیز. دوسری وہی بات ہے کہ اویئرنیس بہت کم ہے لوگوں میں ابھی تک. جتنا بھی ہم کوشش کر لیں ابھی تک ان کی جو میں کیا بولوں سوئی اٹکی ہوئی ہے ابھی تک لوگوں کی. ابھی تک وہ سمجھنے سے بہت ساری چیزیں قاصر ہیں. آپ ان کو سب کچھ سمجھا بھی دیں گے، تھوڑے مہینے بعد وہ وہی ایک اپنی پرانی بات کرتے ہوئے دوبارہ آ جائیں گے. تو ایک چیز ہوتی ہے ری انفورسمنٹ، کہ آپ نے ایک چیز بتا دی، سمجھا دی، لیکن اس کو بار بار آپ ری انفورس کریں تاکہ کہیں نہ کہیں تو پینیٹریٹ ہوگی وہ بالکل. چیز. اینڈ آپ نے بہت صحیح بات کری کہ ہمارے مین چیلنجز تو ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ وی آر فائٹنگ دیم. وی آر کانسٹنٹلی پلیٹ فارمز لائک شفاما کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو ریز اویئرنیس. لیکن یہاں پہ بات جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر سائرہ از کہ ہم چیلنجز سسٹم گورنمنٹ اس نیوکلیس سے باہر جب نکلتے ہیں. What are the kind of challenges which healthcare practitioners like you yourself face? آپ نے جیسے یہ ری انفورسمنٹ کی بات کی کہ کانسٹنٹلی ایک ری انفورس کرنا پڑتا ہے ہر تھوڑے مہینوں کے بعد. واٹ آر دا ادر کائنڈس آف چیلنجز جو یو آر ایکچولی وٹنسنگ ان یور پریکٹس؟ ایک تو میں آپ کو پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا اسٹگما، ڈینائل، not accepting that they are suffering from diabetes because of this, sometimes because of the stigma, sometimes because of the compliance issues. کیونکہ پیشنٹ یا جس کو بھی ابھی بھی ڈائبٹیز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے وہ اپنی ساری پسند کی چیزیں چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ نہیں آرگنائز لائف اسٹائل گزارنا چاہتا کیونکہ ہماری قوم کا کچھ یہ مزاج ہو چکا ہے کہ اپنی مرضی سے جینا ہے. وہ زیادہ تر لوگ جن کی شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے ان کو آپ اتنا سمجھائیں، آپ ان کو اتنا ری انفورس کریں، اتنا ٹائم بھی ان کے ساتھ لگائیں، جاتے جاتے وہ کہہ دیں گے پھر ایک جملہ کہ ڈاکٹر صاحب اب اتنی عمر ہو گئی، اب تو کھا پی کے ہی مرنا چاہیے مجھے. مطلب ایک طرح سے ساری آپ کی محنت پہ نا پانی پھیر کے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں اگر ڈاکٹرز یا فزیشینز یا ہیلتھ کیئر ٹیکرز ہی اگر ڈسہارٹ ہو گئے یا ڈسکریج ہو گئے تو پھر ان کو کون سمجھائے گا. تو یہ چیزیں اب تو میڈیا پہ بھی بہت زیادہ اویئرنیس آنے لگی ہے. بہت زیادہ جو ہے لوگ کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں بہت اچھی طرح کاؤنسل کرتے ہیں لوگوں کو. تو جب ہر چیز آپ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، ہر چیز دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑی دیر اگر ٹک جائے بندہ تو اس کو آدھی ایجوکیشن تو وہیں سے مل جاتی ہے. بالکل. ایک تو یہ کمپلائنس والا بڑا ایشو ہے، دوسرا افورڈیبلٹی نہیں ہے. لوگ جو ہیں آپ دوائیں دیکھیں ان کی، آپ پرائسز دیکھیں آج کل کہ اتنی ہائی ہو چکی ہیں کہ پیشنٹ کو اگر آپ 2 ٹائم کی دوا دیں گے، 3 ٹائم کی دوا دیں گے تو وہ اس کو خود بخود جو ہے وہ کم کر لے گا. وہ ایک ٹائم کھائے گا اور ایک ٹائم اسکپ کر دے گا. اب شوگر از ناٹ دا ٹائپ، ڈائبٹیز از ناٹ دا کائنڈ آف ڈیزیز جس میں آپ ایک ٹائم کھائیں اور ایک ٹائم چھوڑ دیں.
بیکاز آپ کی شوگر لیولس تو بڑھ گئے نا، پھر آپ نے چھوڑ دیا، آپ کا شوگر لیول اسپائک کر گیا، اور اسپائک کر گیا تو پھر آپ کی شروع ہو گئی، آپ کی موبلٹی شروع ہو گئی. تو کمپلائنس از اے ویری بیڈ ایشو. وہ فالو اپ پہ نہیں رہتے. ایک تو آپ کمپلائنس نہیں ہوتی ان کی، وہ دوا کھاتے نہیں ہیں ٹائم پہ، صحیح ڈوزیج نہیں لیتے، صحیح فریکوینسی نہیں ہوتی. دوسرے یہ کہ وہ آتے نہیں ہیں ڈاکٹرس کے فالو اپ پہ، کہ وہ آ جائیں، آپ ان کو دوبارہ سے ری ٹیسٹنگ کرا کے اس کو آپ دوبارہ اس کی میڈیکیشنس کو ایڈجسٹ کر دیں. نہ صرف فالو اپ پہ آپ ان کی میڈیکیشنس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، آپ دوبارہ وہ جو ری انفورسمنٹ والا فنامنا ہے نا، کہ آپ ان کو بار بار ری انفورس کراتے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ بھی نہیں ہو پاتا اس کی وجہ سے. یہ دو چار چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایک اچھا کنٹرول اوور دس ڈیڈلی ڈیزیز، یہ اچھا کنٹرول نہیں کرنے دیتی. بعض پیشنٹ بہت ہی اچھے اپنی ڈیزیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ان میں آپ کچھ نہیں کرنا پڑتا. وہ 3 مہینے کیا، وہ 6 مہینے بھی بعد بھی آپ کے پاس آئیں گے تو ان کے ساتھ ان کی رپورٹس بھی ہوتی ہیں، ان کے شوگر کے ساری چارٹنگ بھی ہوئی ہوتی ہے، اینڈ دے آر ویری مچ ان کنٹرول آف دیئر ڈیزیز آف دیئر لائفس، which is very encouraging. Absolutely. And جیسے کہ ہم نے یہ کانورسیشن شروع کری کہ ہائی بلڈ شوگر از لائک سلو پوائزننگ فار آر باڈیز، رائٹ. اینڈ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لیک آف اویئرنیس، زیادہ تر کمپلیکیشنز جو ہیں وہ لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے آتے ہیں. اگین اینڈ ڈائبٹیز از essentially a very expensive disease جو اس وقت we are a developing country, we are a struggling country, and COVID کی وجہ سے بہت masses and masses have lost their incomes, lost their jobs. ڈاکٹر سائرہ، اس وقت یہ جو ہم نے 10-11 مہینے پینڈیمک میں گزار دیے ہیں، have you noticed some sort of an escalation in patients coming in with more complications with diabetes? ایکچولی کمپلیکیشنس ایز سچ یہی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے، اگر آپ کمپیئر کریں کہ ڈائبٹک پیشنٹس جن کو کووڈ ہوا ہو یا نان ڈائبٹک پیشنٹ جن کو کووڈ ہوا ہو، تو دا چانسز آف ہیونگ اے سیویئر ڈیزیز، chances of having more complications in a diabetic patient with COVID-19 is much higher than in a normal person. اسپیشلی ان دوز جن میں شوگرس کے لیولس کبھی بھی کنٹرول میں نہیں رہے ہوں اور ہائی شوگر لیول رہی ہوں، تو ان کو آلریڈی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، تو ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو لیکن ہوئی بھی ہوتی ہیں. اس پہ اگر کووڈ ہو جائے تو وہ کمپلیکیشنس میں چلے جاتے ہیں، یا وہ پھر ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے اگر انڈر لائن رینل فیلئر ہے وتھ COVID-19 انفیکشن، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا جی یہ رینل فیلئر ہوا ہوا ہے اور یہ خراب ہو رہا ہے مزید. ان کی موبلٹی بھی بڑھتی ہے اس سے، اور ایسے پیشنٹس کی مورٹیلٹی بھی بڑھتی ہے کمپلیکیشنس ہی کی وجہ سے، کیونکہ کووڈ اٹ سیلف کین کاز رینل فیلئر، پلس اس کا آلریڈی ایک رینل فیلئر ہوا ہے، اس کی شوگرز بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں آپ سے، آپ اس کو ٹریٹ کیے جا رہے ہیں لیکن ہر چیز از ان ویری اریٹک سیکوینس. تو پھر جو ہے اس کو ہمیں مینیج کرنے میں بھی بہت ڈفیکلٹی ہوتی ہے، اور یہی وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہائی رسک ہوتے ہیں اور جن کی مورٹیلٹی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ فگرس تو ہمارے پاس ہیں کہ ہاں ڈائبٹک پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور کمپلیکیشنس میں جا سکتے ہیں، ان کی مورٹیلٹی بھی ہو سکتی ہے. اینڈ اٹس آل اوور ڈیٹا از شیئر ریگارڈنگ دس. جیسے کہ ہم نے یہ شروع کری تھی کانورسیشن کہ ڈائبٹیز از ون آف دا فاسٹسٹ رائزنگ پبلک ہیلتھ complications, and it's causing a number of serious health issues, and Pakistan ranks 4th in the world. ڈاکٹر سائرہ، اس وقت جو آپ کو سن رہے ہیں اور جو آپ کو بعد میں بھی سنیں گے، what words would you like to deliver to them as somebody who is seeing this disease through and trying to normalize this illness because it can be prevented and cured? دیکھیں، اویئرنیس کی بات تو اپنی جگہ ہے، کیونکہ اویئرنیس صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے. اگر میرے سرکل میں، میرے سوشل سرکل میں، میرے سبلنگس میں، میرے پیرنٹس میں
جو بھی لوگ ہیں وہ سب آپ سے کنسرن ہیں. تو اگر اویئرنیس ہوگی آپ کو تو آپ کو یہ اویئرنیس ون ٹو ون بیسس پہ آپ اپنے سوشل سرکل میں پھیلا سکتے ہیں, ان کو اویئر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ اگر اپنا سیلف ہی تھوڑا سا اسکریننگ کر لیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے صرف اپنی شوگر لیولس کو چیک نہیں کرنا ہے, شوگر لیولس کی ریکمنڈیشن ہے چیک کرنے کی, کہ اگر آپ 40 سے ابو ہو گئے ہیں, اگر آپ اوبیس ہیں, اوبیس کا مطلب ہے اوور ویٹ ہیں یا پھر اوبیس ہو گئے, یا آپ کا ویسٹ ریشو ویسٹ کا سرکمفرنس فیمیلز میں 80 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو, میلز میں 90 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو, ویسٹ پریشو آگے پیچھے ہو, اگر آپ ہائپرٹینسو بھی ہیں یا اور کوئی اس طرح کے کوموربڈ کوئی اور ہے ایشو ہے, تو کم از کم آپ اپنے آپ کو اسکرین تو کر سکتے ہیں. یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ ایک گلوکوز اسٹک سے ہی اسکرین کر لیں. آپ اپنے آپ کو اسکرین ضرور کریں آفٹر 40 اینڈ اینولی, تو آپ نے کرنا ہی ہے ایک دفعہ. سمٹمس آپ اگر اویئر ہیں تو آپ آپ کو جیسی سمٹمس آئیں گے آپ کو خود شک ہو جائے گا کہ کہیں مجھے شوگر تو نہیں ہے, تو آپ پھر اس وقت اسکرین کر لیں گے. تو آپ اویئر ہوں, اویئر ہونے کے علاوہ آپ دوسروں میں یہ اویئرنیس پھیلائیں, اور سیکنڈلی آپ اپنے آپ کو اسکرین کریں. دوسرے جو چیزیں رسک فیکٹرز ہیں فار ہیونگ ڈائبٹیز, اب اس سے پرہیز کریں, جس میں سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے. مطلب ایک سیڈنٹری لائف اسٹائل کا مطلب ہے کہ ایکٹیو لائف اسٹائل نہ ہو, آپ کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے گزرے, آپ کی واک نہ ہو رہی ہے. تو آپ کو ایک ایکٹیو لائف اسٹائل گزارنا ہے. کم از کم آپ ہفتے میں 3 دن تو واک کریں, 45 منٹس کی برسک واکنگ کریں. آپ کیا اوور ویٹ ہونا خطرے کی نشانی ہے, آپ کو کوئی اور کوموربڈس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کو وہ میلز اپنی ڈائٹ کو اپروپریٹ کریں کہ اس میں سے آئلی اسپائسی فوڈس کو نکالیں باہر. آپ ایک اپروپریٹ بیلنس فوڈ میں لیں جس میں کمپلیکس شوگرز ہوں, سمپل شوگرز نہ ہوں. یہ جو فزی ڈرنک ہے اور یہ جو سارے پروسیسڈ سب سے فوڈس. جو بری چیز ہے وہ تو فزی ڈرنک اور جوسز ہیں. ہم ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فروٹس لیں, آپ جوسز نہ لیں. جوس کے ایک گلاس میں آپ کے پاس اگر 4 سیب ہے نا, اگر آپ ایک سیب کھائیں گے اور پلپ کھائیں گے اس کا, آپ کا پیٹ بھر جائے گا, اور 2 گلاس جوس سے بھی آپ کا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرے گا. دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں جو سمپل شوگرز ہیں آپ کے شوگرز کو ایک دم اسپائک دیتی ہیں, جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے آپ کی صحت کے لیے. تو اپنے ڈائٹ کو پرپورشن کریں, صحیح چھوٹے پورشنس میں کھانا کھائیں, سارے جنک فوڈس کو اوائڈ کریں, فزی ڈرنکس کو اوائڈ کریں, پروٹین کو انکریج کریں, نٹس لیں تھوڑے سے. یہ ساری چیزیں لینا, ایکسرسائز تھوڑی بہت کرنا یا پھر واک کر لینا زیادہ سے زیادہ, اور بس یہی چیزیں, اور اسکرین تھینک یو کرنا سو اپنا, مچ. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سائرہ, آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. اینڈ اگین اسکرین کرنا, اسکرین 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 بات کریں. دیر از جیسے کہ ڈاکٹر سائرہ نے بتایا, دیر از گلوکوز اسٹرپ اویلیبل ہے, دیر از بلڈ ٹیسٹ, یورین میں بھی اب آ جاتا ہے کہ فار پیپل جو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے اچھی طرح, تو اسکرین اوے, پلیز پلیز اسکرین. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سائرہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, اتنی ساری انفارمیشن آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کری. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک I یو hope we فار can we انوائٹنگ can می. I hope we can get you back on Shifam again, تاکہ ہم اور ڈیٹیل میں بات کر سکیں about complications and severity of complications, because جب تک I feel کہ ہم viewers کو severe complications کے بارے میں نہیں بتائیں گے اور نہیں ڈسکس کریں گے, that awareness, وہ تھوڑی سی امپورٹنس اینڈ وہ اہمیت نہیں آتی جب تک ہم وہ brutality of things میں نہ جائیں. So thank you so much, Dr. Saira, once again. Take care of yourself. تھینک یو رابعہ. خدا یہ حافظ. ایک بہت ہی پروڈکٹیو سیشن جی. تھا بیسکلی, کیونکہ جو میں بات کر رہی تھی کہ آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, وہ اویئرنیس اسی طرح ہم کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم فورمس پہ آ کے اس کے بارے میں بات کریں. آپ نے مجھے میرے خیال میں 55 about 1 hour we have been talking. Still Yes. there are so many areas which we have not discussed yet. اب Absolutely. آپ سوچیں کہ اب Absolutely. آپ کتنی بڑی ایک آپ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ اتنی ساری باتیں اور بھی نہیں ہوئی ہیں بالکل. جس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے.
but still, اسی لیے ہمیں وی نیڈ مور سیشنز ود یو سو دیٹ ہم ان پہ اس inshallah, موضوع پہ بات کر سکیں دوبارہ. تھینک یو سو inshallah. مچ ڈاکٹر Thank سائرہ. you. تھینک یو. اینڈ دیٹ واز ویل اکمپلش ڈاکٹر سائرہ, جو ہمیں اتنی ساری امپورٹنٹ چیزیں بتا رہی تھیں اباؤٹ ڈائبٹیز, دا سائلنٹ کلر, دا سلو ڈیڈلی پوائزن جو ہمارے جسمات میں پھیل جاتا ہے زہر کی طرح when our body is not producing enough insulin or is incapable of using that insulin which is being produced, or a combination of both. So when any of these things happens, and hamari body is unable to access or get the sugar from the blood into our cells, this leads to high blood sugar levels, which leads to complications. And like Dr. Saira said, آج تو ہم نے بالکل surface کو touch کیا ہے. Organ failure, skin disorders, cirrhosis, bedwetting in children, fatigue, eyes, blurry vision leading to loss of vision. There are so many things, and سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ آپ کی جو باڈی کی ہیلنگ کی ایک کیپبلٹی ہوتی ہے اس پروسیس کا سلو ہو جانا. Again, today is World Diabetes Day. We are raising very important topics to talk about. So let's leave the stigmas behind. Let's leave the taboo behind. Let's talk. Let's talk about all these things, because these are not things to be afraid of anymore. There is no requirement of associating stigma with diabetes or taboo with diabetes, کیونکہ جتنا ہم accepting اور جتنا ہم acknowledge کریں گے اتنا ہی ہم progress کریں گے. Again, like we discussed, we are a very small country in comparison to the big first worlds out there, lekin we are still ranked number 4. And there was so much information to take at the beginning of the session کہ میں خود آج اتنی hesitant تھی. There was so much information flowing from everywhere. There were advertisement supplements. There was information on Shifam. Like I said, Metropolis Health 16th November and 18th November ko free clinics conduct kar rahe hain, so that they can give you some sort of an insight into what diabetes is. Again, diabetes is absolutely preventable and treatable, and it is very rare in newborns. Lekin rarity, you should intervene, do early intervention, screen yourself, screen your children. Obesity is key. We know that we have sedentary lifestyles. ہمارے اتنے active lifestyles نہیں ہیں, especially in COVID-19, where we are facing a dilemma. We are indoors, ہم گھروں میں ہیں, ہماری کوئی physical activity نہیں ہو رہی. Now is the time to be in check and be very mindful of what is happening to our bodies, with our bodies. So again, let's make this a constructive way of dealing with so many issues which require normalcy. These are absolutely normal things. And then again, who decides for us what normal is? یہ ہمیں اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ ہماری زندگی ہے. So thank you so much for tuning in, and to all those who are going to be tuning in later, thank you. Stay in touch with Shifam on shifam.com. It's shifaa.com. Again, pandemic we are in the middle of the second curve. Please wear your mask, ehtiyat karein, wash your hands, sanitize your hands, and avoid large gatherings. Thank you so much for tuning in. Until next time, Khuda Hafiz.